اس حوالے سے 3 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وطر کے بعد نوافل پڑھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات پتا تھی نا کہ وطر آخری نماز ہونی چاہیے, تو آپ پھر کیوں 2 نوافل پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ وہ 2 نفل ایڈ کرنے سے وطر وطر ہی رہے گا, آڈ ہی رہے گا, تاک تاک ہی رہے گا, وہ ٹوٹے گا نہیں. اور وہ حدیث 3 حدیثیں ہیں اس حوالے سے. پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1724 نمبر, 1739 سے لے کر 1742 نمبر, مشکات میں 1284, 1285, 1257, جامعہ ترمذی میں 471, سنن ابن ماجہ میں 1195 اور 1196, اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے. دیکھیں کتنے حوالے اس کے موجود ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, اور ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے, اور یہ کانا کے سیغے کے ساتھ ہے, کنٹینیوس ٹینس کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم Prophet used to offer 2 نفل after وطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہمیشہ ادا فرمایا کرتے تھے وطر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر. تو آپ تو پھر جب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وطر کو آخری نماز بناؤ, تو اس کا فہم یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ وطر نہ پڑے جائیں تاکہ وہ وطر اور ٹوٹ نہ جائے. اگر نوافل پڑھیں تو یہ جائز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی یہی حدیث جو میں نے بیان کی 1724 نمبر, یہ حدیث سنن نسائی میں بھی موجود ہے 1757 نمبر, اور اس پہ امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھ دیا ہے وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز. تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. یعنی امام نسائی نے بھی وہی رزلٹ نکالا جو میں نے نکالا ہے, المتوفہ 303 ہجری. انہوں نے اس پہ ہیڈنگ بنا دی مسلم شریف کی حدیث جب نسائی میں لی کہ وطر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز, یعنی نوافل پڑھنے سے رات کے وطر نہیں ٹوٹیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لہذا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اجتہاد جو ہے وہ مرفوع احادیث کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی ہے. اس میں بھی 2 حدیثیں میں انشاءاللہ اس حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. بہرحال 2 اشکالات تھے, جو ان میں سے ایک اشکال تو کلیئر ہو گیا کہ وطر کے بعد نماز ادا کرنے سے وطر نہیں ٹوٹتا. 2 نفل پڑھیں, 4 پڑھیں, جتنے مرضی پڑھیں, وطر اپنی جگہ قائم رہتا ہے. وطر کو توڑ کے دوبارہ وطر ایڈ کر کے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا اشکال جو ہے وہ صوفیاء کی طرف سے عموماً اٹھایا جاتا ہے, اور انہوں نے اس معاملے میں ضد اور ہٹ درمی اپنائی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھے ہیں تو ہماری ضد ہے کہ ہم نے بھی بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے, اور اس ضد کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جب بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے نا, آپ کو پوری نماز کا ثواب ملتا تھا. ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں 1715 نمبر, جو مشکات میں بھی 1252 نمبر موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نفل ادا کر رہے ہیں, تو میں نے آ کر آپ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا, یعنی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو آپ کے ریفرنس سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب رکھتی ہے, تو آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا تو میری گستاخی کر دیتی ہے. دیکھیں نا آج کل آپ کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیں تو فوراً اس کو مطلب گستاخی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. سوال پوچھیں تو اس طرح ہوتا ہے جیسے, اور اگر آپ کو ایسا خدا نخواستہ سوال کر دیں جو اس کے مسئلہ کے خلاف ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو شاید ماں بہن کی گالی نکال دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں بنایا, اور وہ کس لیول کا اعتراض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے اور آپ خود بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ گستاخی ہوگی. آپ نے فرمایا عبداللہ میں تم میں سے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی پوری نماز کا ثواب ہی عطا فرماتا ہے الحمدللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے کی وجہ سے. خراٹے بھی لیتے تھے. یہ خراٹے کو لوگ برا سمجھتے ہیں خراٹے لینے کو, حالانکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے بھی لیتے تھے. ہم عائشہ کہتی ہیں ہم خراٹوں کی آواز سنتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھا دیتے تھے. میں نے کہا
اللہ کے نبی آپ وضو نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے رہتے ہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، یہاں پر بھی آپ کی خصوصیت ہے بیٹھ کر پڑھنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر ہی یہ 2 نفل پڑھیں اور ان 2 نفلوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ ابھی میں آپ کو وہ فضیلت بتاتا ہوں تو آپ جھوم اٹھیں گے کہ ان 2 نوافل کی کتنی فضیلت ہے۔ الحمدللہ میں نے تو اپنی زندگی میں اس کو اوبلیگیٹری اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ 2 نوافل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، کیونکہ میں ذرا سست الوجود آدمی ہوں، آپ کو فضیلت بھی پتہ چل جائے گی۔ دوسری حدیث انہی 2 نوافل کے اعتبار سے مسند امام احمد میں جلد 5 صفحہ 260 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 22,300 نمبر، اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے 1287 نمبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو 2 نوافل ادا فرماتے تھے تو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالها، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی سنت تھی، ان 2 صورتوں کو یاد کریں۔ ویسے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اور تیسری حدیث یہ ہے وہ وجد امیز حدیث جس نے مجبور کیا کہ ہم اپنی زندگی میں اسے داخل کریں، اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1594 نمبر، مشکات المصابیح میں 1286 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جیسے سست الوجود لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا بے شک یہ رات کی بیداری ایک مشکل اور کٹھن کام ہے۔ یہ رات کو اٹھ کے نوافل پڑھنا اور تہجد پڑھنا یہ مشکل کام ہے، اور خصوصاً سفر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ سفر میں تھے۔ جب تم وتر پڑھ چکو تو اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو، اگر تم رات کو اٹھ کر نوافل نہ پڑھ سکے تو یہ 2 رکعتیں ان نوافل کی طرف سے کفایت کر جائیں گی۔ الحمدللہ، یعنی مفت میں ہی تہجد کے افضل وقت کا ثواب۔ ویسے تہجد کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے آخری پیر میں اٹھنا ہے، عشاء کے ساتھ جو بھی نوافل پڑھے جائیں گے وہ قیام اللیل تہجد وتر ہی بنتے ہیں، لیکن افضل وقت ہے رات کو اٹھ کے پڑھنا۔ اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لو، رات کو نہ بھی اٹھ سکے تو ثواب ملے گا۔ اس سے 2 رزلٹ نکلے، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو فضیلت مل گئی، دوسرا یہ پتا چلا کہ وتر کے بعد بھی آپ جب نفل پڑھیں گے رات کو اٹھ کے تو آپ کے وتر ختم نہیں ہوں گے۔ یہ بھی رزلٹ نکل رہا ہے اس سے۔